بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمی سرگرمیاں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی وحی کے نزول کے بعد ہی سے انسانیت کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دینا شروع فرما دیا تھا، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ہی اسلام قبول کرنے والے لوگوں کو علم حاصل کرنے اور علم کے سکھانے پر مامور کر دیا تھا۔ جب اسلام کی دعوت یثرب مدینہ منورہ پہنچی تو وہاں کے لوگوں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ کسی ایسے شخص کو ہمارے پاس بھیج دیں جو ہمیں دین کا علم سکھائے اور ہماری تربیت کرے۔ اس پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانہ فرما دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ پہنچ کر تعلیم کا فریضہ سر انجام دینا شروع کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی عرصے میں مدینہ منورہ کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے مدینہ منورہ میں جمعہ کی نماز بھی شروع کر دی تھی۔ گویا کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے امام اور سب سے پہلے استاد ہونے کا اعزاز حضرت مصعب بن عمیر کو حاصل ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ ریاست مدینہ کے انتظامی ڈھانچے میں تعلیم و تربیت کا خصوصی اہمیت حاصل تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف خود تعلیم دین اور علم نافع یعنی کہ دین کے حوالے سے تعلیم اور علم نافع یعنی کہ فائدے والا علم کے فروغ پر عمل پیرا تھے، بلکہ جو صحابی بھی دین اسلام اور قرآن مجید کا علم سیکھ لیتے تھے تو وہ اسے آگے پہنچانا شروع کر دیتے تھے۔ عہد نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب مملکت اسلامیہ ایک بڑے علاقے تک پھیل گئی تو ایک وسیع تعلیم نظام قائم کرنا لازم ہو گیا، چنانچہ مدینہ منورہ سے بڑے بڑے مقامات پر تربیت یافتہ معلمین روانہ کیے جاتے اور صوبائی گورنروں کو بھی حکم ہوتا کہ وہ اپنے صوبوں کی تعلیمی ضروریات کو پورا کریں۔ یمن کے گورنر حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت نامہ جاری فرمایا کہ وہ قرآن اور اسلامی علوم کی تعلیم کا بندوبست کریں۔ گورنروں کو یہ بھی حکم تھا کہ وہ لوگوں کو وضو، جمعہ کا غسل، باجماعت نماز، روزہ اور حج بیت اللہ کے احکام بتائیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوبہ یمن میں ایک ناظم تعلیمات بھی مقرر فرمایا۔ اسے حکم تھا کہ وہ مختلف اضلاع کا دورہ کرے اور وہاں کی تعلیم اور تعلیمی اداروں کی نگرانی کرے۔ دستگاہ صفا کی خصوصیات۔ وہ دستگاہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنائی تھی، اس کی خصوصیات کیا تھیں؟ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ساتھ ایک دستگاہ قائم فرمائی جسے صفا کہا جاتا ہے۔ اس دستگاہ میں مسافر اور غریب صحابہ کرام رضی اللہ کا قیام تھا جو دین کا علم سیکھنے کے لیے وہاں جمع رہتے تھے۔ دین کے ان طلباء کا قیام و طعام جو تھا وہ مدینہ والوں کے ذمہ ہوتا تھا۔ یہاں سے علم حاصل کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دنیا کے کئی ممالک میں علم کے فروغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ ان مبارک صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بھی شامل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں۔ صفا کی درسگاہ میں مختلف زبانوں کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ
بہت سی زبانوں مثلاً عبرانی، سریانی، رومی اور قبطی وغیرہ کے ماہر تھے۔ صفا کی درسگاہ میں قرآن مجید کے حفظ اور تفسیر کی تعلیم دی جاتی تھی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تفسیر فرماتے تو صحابہ کرام رضی اللہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو محفوظ کر لیتے، جنہیں حدیث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس درسگاہ میں تزکیہ نفوس کا فریضہ بھی انجام دیا جاتا تھا اور طلباء کو زندگی گزارنے کے وہ آداب بتائے جاتے تھے جن پر عمل کر کے صحابہ کرام رضی اللہ پوری دنیا کے امام قرار پائے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے معلمی انسانیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تعلیم و تدریس کیا تھا، یعنی کہ وہ خود ایک معلم تھے اور وہ کس طرح یہ تعلیم و تدریس کا طریقہ سر انجام دیتے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری دنیا اور تعلیم و تربیت کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس فریضہ کو ادا فرمایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی ان کی مزاح، عمر اور مقام و مرتبے کے مطابق تربیت فرماتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محبت، حکمت و بصیرت اور مناسب ترین انداز میں تعلیم دیتے اور تزکیہ فرماتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات لوگوں پر مسلط نہیں فرماتے تھے بلکہ ان کے دلوں میں اتارتے تھے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم کے دوران ہلکی پھلکی بات سے دلچسپی کو زندہ رکھتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے والوں کے معیار کا خیال رکھتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شخص سے اس کے معیار کے مطابق گفتگو فرماتے۔ اپنی گفتگو کو عمدہ مثالوں اور روزمرہ مشاہدات سے سجاتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامع کی سہولت کے لیے سادہ اور مانوس لہجہ استعمال فرماتے۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شاگردوں سے خطاب فرماتے تو انہیں آداب زندگی سے روشناس فرماتے۔ دوران تدریس نرم انداز اختیار فرماتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں عاجزی اور انکساری ہوتی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے مختلف قبائل اور افراد آتے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ان کے لہجے میں گفتگو فرماتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور معلم صبر و قناعت کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ بے لوث خدمت اور بحیثیت معلم کفار کے ہر ظلم اور زیادتی کو برداشت کیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے نظام تعلیم اور انداز تربیت نے دنیا کے لیے علم و فضل کے راستے کھولے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس قیامت تک علم و آگاہی کا مینار ہے جس سے ہر زمان و مکان کے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم و دانش کی ایک ایسی شمع روشن فرمائی جو قیامت تک آنے والے لوگوں کو علم کا راستہ دکھاتی رہے گی۔ مشق ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے علم و تعلیم و تربیت کے بارے میں پڑھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب تعلیم شروع کی، ٹھیک ہے، ان کا طریقہ تدریس کیا تھا، اس کے بارے میں پڑھا، اور درست جواب کی نشاندہی کریں کہ یثرب کے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا گیا تھا کس صحابی کو؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ کو۔ مسجد نبوی کے ساتھ قائم کی گئی درسگاہ کا نام تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قائم کی تھی، صفا۔ عبرانی، سریانی، رومی اور قبطی جیسی بہت سی زبانوں کے ماہر تھے، صحابی تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم بات کو دہراتے تھے
3 مرتبہ۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی جو شمع روشن فرمائی وہ راستہ دکھاتی رہے گی، یعنی کہ اس کا مقرر نہیں ہے ٹائم بلکہ قیامت تک۔ مختصر جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دینا کب شروع فرمایا؟ تو اس کا جواب لکھیں گے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی وحی کے نزول کے بعد سے ہی انسانیت کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دینا شروع فرما دیا تھا۔ دوسرا سوال ہے کہ عہد نبوی میں گورنروں کو لوگوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں کیا حکم دیا گیا تھا؟ تو اس کے جواب میں آپ لکھیں گے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت نامہ جاری فرمایا کہ وہ قرآن مجید اور اسلامی علوم کی تعلیم کا بندوبست کریں، اور نیکسٹ ہے کہ گورنروں کو یہ بھی حکم تھا کہ وہ لوگوں کو وضو، جمعہ کا غسل، باجماعت نماز، روزہ اور حج بیت اللہ کے احکام بتائیں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ دستگاہ صفا کہاں پر قائم کی گئی تھی؟ اس کا جواب ہوگا کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ساتھ ایک دستگاہ قائم فرمائی جسے صفا کہا جاتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ کی ایک خصوصیت تحریر کریں۔ اس کا جواب آپ یہاں سے لکھیں گے کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے امام اور سب سے پہلے استاد ہونے کا اعزاز جو ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ کو حاصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی ایک خوبی تحریر کریں۔ تو اس کے جواب میں آپ لکھیں گے کہ حضرت ابو ہریرہ نے دنیا کے کئی ممالک میں علم کے فروغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ سوال نمبر 3 ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام تعلیم پر نوٹ لکھیں۔ تو اس کا آنسر آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے تعلیم کا رواج شروع کب ہوا، پھر مدینہ منورہ میں سب سے پہلے کون آیا، ٹھیک ہے، حضرت مصعب بن عمیر، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گورنروں کو کیا تلقین کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا جو ہے وہ آپ نے یہاں تک پیج نمبر 49 تک، یہاں تک اوپر تک جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ دوسرا سوال ہے نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تعلیم و تربیت کو بیان کریں۔ تو یہ والا ٹاپک کے معلم میں انسانیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تعلیم و تدریس، یعنی انداز اور طریقہ ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا ٹاپک آپ نے یہاں سے لے کر پیج 50 تک ختم ہو رہا ہے، یہاں تک یہ پورا لکھنا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔